مکہ مکرمہ میں بڑے تاجر تھے، کپڑے کے بڑے تاجر تھے، اللہ کا شکر ہے بڑی تجارت تھی، لیکن جب ایمان لے آئے حضور کے ہر وقت کے ساتھی بن گئے، حضور پہ خرچ کرتے رہے، حضور پہ خرچ کرتے رہے، چلتے چلتے یہاں تک نوبت پہنچی ایک جب ہجرت کا موقع آیا تو گھر سے سارا سامان آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی پوتیوں کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں کے پاس تشریف لائے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تشریف لائے اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابوبکر نے تم کو بھی چھوڑ دیا اور گھر کا نابینا ہو گئے تھے اور گھر کا سارا سامان بھی لے گیا، تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر سے باہر گئیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر کے لائیں، گھر کے اس طاق میں جس میں حضرت ابوبکر صدیق ان کے والد محترم پیسے رکھتے تھے، درہم دنانی رکھتے تھے، اس میں کنکریاں رکھ دیں اور اس میں کپڑا ڈال دیا، اور دادا جان کا جو نابینا تھے ہاتھ پکڑ کے اس پہ پھیرا کہ دادا جان نہیں، ہمارے ابا جان بہت کچھ چھوڑ گئے، اور کنکریوں پہ جو جس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا اس پہ ہاتھ پھروایا ان کی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے اتنے دراہم اور دینار چھوڑ گیا تو چلو خیر کوئی بات نہیں، حالانکہ فرماتی ہیں ایک درہم بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ ایک موقع پہ ہمارے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آج کل کے مفتی حضرات علماء جس سے ہی پوچھو کہ ایک صاحب جن کے والد نابینا ہوں، بوڑھے ہوں، ان کی خدمت کی ضرورت ہو، اور گھر میں اہلیہ ہیں، جوان بچیاں ہیں غیر شادی شدہ، اور گھر میں جو کچھ سامان تھا، پیسے تھے، دراہم دینار، وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے جائے اور گھر میں کچھ چھوڑ کے نہ جائے، تو کیا یہ جانا اس کا جانا جائز ہے کہ بوڑھے نابینا والد کو اور جوان بچیوں کو اور اہلیہ کو اور گھر میں کچھ نہ چھوڑے، گھر کا سارا سامان لے جائے، اللہ کے راستے میں نکل جائے اور کچھ نہ چھوڑے گھر والوں کے لیے؟ جس کا جہاں ٹھیک ہے، آج کل کے ہم سب علماء مفتی کہیں گے یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ بھائی جانا اللہ کے راستے میں جائے، لیکن گھر والوں کا انتظام کر کے جائے۔ پھر مفتی صاحب فرمایا پتہ بھی ہے وہ جانے والے کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ہجرت کے موقع پر سب کچھ لے گئے۔ دادا آئے، بچیوں کی ایسی تربیت تھی، مسلمان ہو کے صحابیات ہو گئی تھیں، ایسی تربیت تھی کہ دادا تسلی دینے کے لیے آئے تو ان کو تسلی دی، حالانکہ گھر میں کچھ نہیں تھا، تسلی دی نہیں کہ ابا جان بہت کچھ چھوڑ گئے۔ اور مطلب کیا تھا؟ یہ ہوتا ہے نا کنکریاں چھوڑ گئے ہیں، وہ تو دادا کو تسلی دلانے کے لیے کنکریوں پہ ہاتھ پھروایا، ورنہ دل میں یہ تھا اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے رسول کی محبت چھوڑ دیں، اور اللہ رب العزت ہمارے کام بنانے والے ہیں، وہ ہمارا کام بنائیں گے، وہ ہماری ضرورتیں پوری فرمائیں گے۔ والد صاحب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت ضرورت پوری فرماتے تھے، اب ان کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت ہمیں سنبھالیں گے اور ان کی ضرورت پوری فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام عام طور سے غربت، فقر و فاقہ، لیکن سب کامیاب تھے۔ اللہ کی نگاہ میں ہر صحابی کامیاب۔ ساری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عادل تھے۔ چانچہ حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو صحابہ کے بعد جو راوی ہیں ہر حدیث کے، ان کو تو دیکھنا پڑے گا وہ راوی کس درجے کے ہیں، لیکن جہاں صحابی کا نام آیا اب کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ صحابہ سارے عدول ہیں، عادل ہیں،
ان کی بات یقیناً قبول ہے۔ دین کے اعتبار سے اللہ نے وہ مقام دیا صحابہ کو کہ ان کی روایت جو نقل کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کوئی محدث، کوئی عالم، صحابی بس ختم، اب منہ کھولنے کی، زبان نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں صحابی کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں اور حدیث کے راوی ہیں، ان کی تحقیق کرو۔ اسے عربی میں کہتے ہیں جرح و تعدیل۔ دیکھو ان کی زندگی میں کوئی، ان سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ تو ثابت نہیں ہے پوری زندگی میں، اگر خدا نہ خواستہ کبھی ان سے جھوٹ ثابت ہو گیا ان کی حدیث قبول نہیں۔ حدیث شریف میں محدثین نے بڑی احتیاطیں کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی کوئی حدیث اپنی کتاب میں نہیں لائے جس میں ذرا سی بھی کوئی چیز ہو، لیکن صحابہ کا جب نام آتا ہے سارے محدثین سمجھتے ہیں کہ اب منہ مت کھولو، زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، صحابی دنیا کے اعتبار سے بہت کمزور۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا لگا کر صحابہ میں جگہ تقسیم کی، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ فلاں فلاں صحابہ کھودیں گے، پھر آگے نشان لگایا یہاں سے لے کے یہاں تک فلاں فلاں صحابہ کھودیں گے۔ صحابہ نے کھودنا شروع کر دیا، لیکن ایک جگہ جہاں صحابہ کھود رہے تھے وہاں کوئی چٹان آ گئی، کھودتے کھودتے، مدینہ منورہ پہاڑی علاقہ ہے، چٹان آ گئی۔ اب وہ اسے توڑنے کی کوشش کرنا ہے، نہیں ٹوٹ رہی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی یہاں تو چٹان آ گئی ہے، چلو اس نشان کو چھوڑ کر ادھر سے کھود لو۔ دوسرے صحابہ نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، جو حضور نے نشان لگا کے دیا ہے وہیں کھودیں گے، اس کے علاوہ کہیں کدال نہیں ماریں گے۔ اب دقت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، حضور کی طرف رجوع کرو، حضور کے پاس جاؤ، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ جو آپ نے نشان لگا کے دیا جیسے ہم کھود رہے تھے لیکن بیچ میں چٹان آ گئی۔ یہاں سے اور دوسری جگہوں سے بھی، یہاں سے بھی ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے یہ استنباط فرمایا اور یہ ہمیں کام کا اصول بتایا کہ جو ہمارے حضرات نے، ہمارے اکابر نے طریقہ بتایا کام کا، اس طریقے پہ چلنا ہے۔ ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو ہمارے بڑوں نے بتایا اس پر ہم چلیں گے، اس سے ایک بال کے برابر ادھر ادھر نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر چلتے چلتے کوئی دقت آئی جیسے صحابہ کو دقت آ گئی تو اس زمانے کے جو ہمارے مشورے والے ہیں، بڑے ہیں، ان کی طرف رجوع کریں گے کہ کام کی ترتیب تو اس طرح ہے، بڑوں سے اس طرح سنا ہے، آپ حضرات نے ہمیں اس طرح ہدایات دی ہیں، اب کیا کریں؟ تو وہ حضرات بڑوں سے کچھ سنا ہوا ہوگا، ایسے موقع پہ ایسے کرنا چاہیے، وہ بتا دیں گے۔ اگر سنا ہوا نہیں ہوگا آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں گے اور مشورے میں جو طے ہو جائے گا وہ بتا دیں گے۔ یہ بات نکلی کہ خود سے فیصلہ نہیں کرنا، خود سے اس ترتیب کو نہیں بدلنا۔ چانچہ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا میں خود آ رہا ہوں، آپ تشریف لائے، خود تشریف لائے اور خندق کے اندر اترے، اس چٹان کو توڑنے کے لیے خندق کے اندر اترے، کدال ہاتھ میں لی، صحابہ اوپر کھڑے ہوئے، حضور خندق میں نیچے، پھر کدال ہاتھ میں لی، پھر صحابہ کی طرف مسکرا کے دیکھا، صحابہ کی طرف مسکرا کے دیکھا۔ اب صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کی منشا کیا ہے، حضور مسکرا کے ہمیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ منشا یہ تھی ایک چٹان بھی تم سے نہ ٹوٹی، ایک شیطان بھی نہ ٹوٹی۔ صحابہ نے اپنے پیٹ میں سے کرتا اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں رہ سکتی تھی، کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ یہ حال تھا صحابہ۔ آگے سنیے، جب صحابہ نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا کے دکھایا حضور کو، یا رسول اللہ ہمارا حال تو یہ ہے، جان کہاں سے آئے گی؟
چٹان توڑنے کی جان کہاں سے آئے گی؟ کمر تمہاری سیدھی ہو نہیں رہی، پتھر باندھنے کا کمر سیدھی کر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم مبارک، اپنے پیٹ مبارک سے کرتا اٹھایا، آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی کی! اگر صحابہ بھوک کی حالت میں، بھوک کی شدت میں ہیں، ہمارے پیارے نبی ان سے زیادہ بھوک کی شدت میں۔ آپ کے پیٹ پہ 1 پتھر سے بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا، آپ نے 2 پتھر باندھے۔ یا اللہ یا اللہ! آج کا غریب سے غریب بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا، غریب سے غریب بھی، مفلس سے مفلس بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بھوک کی شدت میں پتھر باندھتا ہو، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے۔ اچھا، اب ایک معجزہ آپ کا یہاں یہ ظاہر ہوا، آپ نے کدال ماری، چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے روشنی نکلی۔ روشنی جو نکلی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ قیصر فتح ہو گیا۔ منافقین بھی موجود تھے، بعد میں تو وہ یاد دینے کے پھسکتے رہے، اس وقت موجود تھے۔ وہ منہ پھیر کر، منہ میں کپڑا دبا دبا کر ہنسنے لگے۔ حال تو یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے قیصر کی فتح کی۔ دوسری کدال ماری تو باقی جو چٹان رہ گئی تھی وہ بھی ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے بھی روشنی نکلی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کسرا فتح ہو، فارس فتح ہو۔ منافقین پھر ہنسنے لگے، دیکھو جی دیکھو، حال تو یہ ہے، اور کسرا اور قیصر کی فتح کے خواب دیکھے۔ لیکن صحابہ اسی وقت صحابہ نے یقین کر لیا، جیسے ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا ہو کر رہے، قیصر بھی فتح ہوگا اور کسرا بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا اور فارس بھی فتح ہوگا۔ اللہ نے آپ کا یہ معجزہ دکھانا تھا۔ صحابہ سے جو چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، آپ نے 1 کدال ماری، چٹان ٹوٹ گئی، دوسری کدال ماری، چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خود۔ حضرت جابر، اللہ اکبر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھا کہ حضور کی یہ حالت، اتنی شدت کی بھوک، گھر قریب تھا ان کا، خندق سے قریب تھا، بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے، بیوی سے پوچھا، میں نے دیکھا حضور کی بہت شدت کی بھوک ہے، تو گھر میں کھانے میں کچھ ہے؟ اہلیہ نے فرمایا، عرض کیا، 1 بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا آپ ذبح کر دیجئے، گوشت بنا دیجئے، کچھ تھوڑے سے جو رکھے ہوئے گھر میں، اس کو پیس لیتی ہوں، اس کی چند ٹکیاں بنا دیتی ہوں۔ آپ حضور سے عرض کر دی، جا کر آپ بچہ ذبح کیجئے، اس کا گوشت بنائیے۔ حضرت جابر نے 1 ہی بکری کا بچہ، بکری بھی نہیں، 1 ہی بچہ تھا گھر میں، اس کو ذبح کر، آقا کی خاطر، آقا کی بھوک کو دیکھتے ہوئے اس بچے کو بھی ذبح کر دیا، گوشت بنایا، اور اہلیہ نے وہ جو 1-2 مٹھی چند تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے گھر میں، ان کو پیسا، آٹا گوندنے لگی، اور کہا جا کے حضور سے عرض کر دیجئے چپکے سے کہیے گا، حضور سے عرض کر دیجئے چپکے سے کہیے گا کہ رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ، کھانا تھوڑا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا معجزہ، حضرت جابر واپس تشریف لائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بھوک کو دیکھ کر میں بھاگتا ہوا گھر گیا، اہلیہ سے پوچھا، ساری بات سنائی، اہلیہ نے کہ یہ بکری کا بچہ ہے گھر میں، اس کو ذبح کر لے، اس کا گوشت بنا لیں، اور تھوڑی سی جو گھر میں ہے میں اس کو پیس لیتی ہوں، آٹا گوندھ لیتی ہوں۔ اب انہوں نے بھیجا ہے کہ رسول اللہ گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور چند صحابہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اچھا، بہت اچھا۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ سارے خندق والوں سے کہہ دو کیا ارشاد فرمایا؟ سارے خندق والوں سے کہہ دو چلو جابر کے گھر تمہاری دعوت۔ ہر جابر کا تو اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے۔ میں تو عرض کیا تھا 2-4 صحابہ، چند صحابہ، حضور نے سارے خندق والوں میں اعلان کرا دیا
اب بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے، سانس پھولا ہوا، اہلیہ سے کہا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوا کہ حضور نے تو سارے خندق والوں میں اعلان کر دیا چلو جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ اہلیہ نے فون پوچھا آپ نے حضور کو بتا دیا تھا کھانا تھوڑا ہے؟ ہاں میں نے کہہ دیا تھا، میں نے کہا آپ تشریف لائیں، چند صحابہ آپ آ جائیں، کھانا تھوڑا ہے۔ کہہ رہے بس بس بس، وہ بھی صحابیہ تھی، یقین والی تھی، فون ارشاد فرمایا بس بس اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں۔ جب حضور نے اعلان کروا دیا باوجود کہ آپ کے علم میں آ گیا تھا کھانا تھوڑا ہے، اب ہمیں کوئی فکر نہیں، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے۔ ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضور نے قاصد دوڑایا، جاؤ جابر گھر اس کی اہلیہ سے کہو کہ میرے آنے کا انتظار کرے، میرے آنے سے پہلے روٹی پکانا شروع نہ کرے، میرے آنے سے پہلے ہنڈیا سے سالن نہ نکلے۔ سمجھ گئی جو حضور نے پیغام بھیجا ہے، اب حضور کا کوئی معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، اور ایسے ہی ہوا، حضور کا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ اب حضور کی یہ حالت کہ 2 پتھر پیٹ بندے میں، صحابہ کی یہ حالت پتھر پہ پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے خندق والوں میں اعلان کرا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضور کے ہاتھوں معجزہ ظاہر کرا۔ حضور منع کر دیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے روٹی نہ پکانا، میرے آنے سے پہلے سالن نہ نکالنا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پردہ کرا کے باورچی خانے میں تشریف لے گئے۔ جو ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی اس میں گوشت پک رہا تھا، کچھ پڑھ کر اس پہ دم کیا، اور جو آٹا گندا ہوا رکھا تھا جس کی روٹیاں پکانی تھیں، کچھ پڑھ کے اس پر بھی دم کیا، کچھ پڑھ کے اس پر بھی دم کیا۔ پھر ارشاد میں آؤ اب روٹی پکانے والی کو بلاؤ، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، روٹی پکاتی جائے کھلاتی جائے، اور سالن نکالنے والی کو بٹھاؤ، وہ سالن نکالتی جائے کھلاتی جائے، سالن نکالتی جائے کھلاتی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے ظاہر فرمائے، جب صحابہ نے 100% حضور کی اطاعت، نظر آئے نظر نہ آئے، جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا حق ہے۔ خندق کھودنی ہے، چٹان آ گئی، حضور کی طرف رجوع کریں گے، حضور سے پوچھیں گے اب کیا کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں خود آ رہا ہوں، اور حضور نے 2 کدالیں ماری، چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور حضور نے خوشخبری سنا دی، حضور نے خوشخبری سنا دی، قیصر فتح ہو گیا، کسریٰ فتح ہو گیا۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے قیصر کو بھی فتح کرایا اور کسریٰ کو بھی فتح کرایا۔ صحابہ کے ہاتھوں روم فتح ہوا اور صحابہ کے ہاتھوں فارس فتح ہوا۔ اب کیا ہوا؟ حضور نے ارشاد فرمایا خندق والوں سے کہہ دو گھر چھوٹا ہے، 10 آتے جائیں کھانا کھا کے جاتے جائیں، 10 آتے جائیں کھانا کھائیں چلتے جائیں۔ سارے صحابہ شدت کی بھوک تھی، پیٹے پتھر بندہ ہوا تھا، اور گرم گرم روٹی اور تازہ تازہ گوشت خوب کھایا، خوب ڈٹ کے کھاتے، خوب پیٹ بھر کے کھایا، ڈٹ کے کھایا۔ 10 آتے کھاتے اور تشریف لے جاتے، پھر 10 آتے اور صحابہ کھاتے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر نے جب باورچی خانے میں جا کے دیکھا تو اپنی اہلیہ سے کہا ایسا معلوم ہو رہا ہے نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا، ہم کھلاتے جا رہے ہیں، نہ آٹا کم ہو رہا ہے نہ سالن کم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت نازل فرما رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ برکت کا فیصلہ فرماتے ہیں، برکت آتی ہوئی نظر نہیں آتی، آسمان سے اتر رہی ہو، بارش کی طرح برس رہی ہو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ برکت کیسے نازل فرمائیں گے؟ سارے صحابہ نے، خندق کے سارے صحابہ نے، کسی نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ غالباً اور بتایا کہ ہم 300 تھے۔ 300 صحابہ نے چند صحابہ کا کھانا، شاید 2-4 کا، چلو بہت سے بہت 10 آدمیوں کا کھانا تھا، اور 300 آدمی نے خوب ڈٹ کے پیٹ بھر کے کھایا۔ گرم گرم روٹی، ہم بھی جب کوئی ہوتے ہیں نا جماعت میں کوئی روٹی گرم گرم پکانے والے پھر خوب کھاتے ہیں، عام طور سے 1 روٹی کھاتے ہیں، 1.5 کھاتے ہیں، اس دن جو گرم گرم سالن گرم گرم روٹی 2 بھی کھا لیتے، 2.5 بھی کھا لیتے، اتنے مزے کی لگتی ہے۔ گھر میں بھی اس طرح ہوتا ہے، گھر والی روٹی پکا رہی گرم گرم،
گرم گرم سالن آ رہا ہے، خوب ماشاءاللہ شوق سے اللہ کھلاتے ہیں، خوب پیٹ بھر کھایا اور سب صحابہ کھا کے چلے گئے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند صحابہ جو ہوتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور اس طرح کے، وہ بیٹھے، آؤ ہم کھائیں۔ اب حضور نے نوش فرمایا، حضور کی بہت شدت کی بھوک تھی، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، حضور نے بھی نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا، اور کھانا اب بھی بچا ہوا تھا، ویسے کا ویسے ہی، آٹا ویسے کا ویسے ہی، ہنڈیا سالن کی بھری ہوئی ویسے کی ویسی۔ جب یہ حضرات بھی نوش فرما چکے، آپ نے حضرت جابر سے ارشاد فرمایا، یقیناً حضرت جابر بیٹھ گئے ہوں گے، مجھے معلوم یاد نہیں، تو خیر آپ نے ارشاد فرمایا جابر سے، اب ہمارے گھر والے بھی کھا لیں، گھر کے لوگ بھی کھا لیں، پھر جو بچ جائے محلے میں تقسیم کر دو۔ محلے میں اتنا کھانا، اتنی برکت اللہ نے ڈال دی، 2 4 8 10 آدمیوں کو کھانا، چند آدمیوں کو کھانا، اور 300 آدمیوں نے اور حضور نے اور باقی صحابہ نے اور گھر والوں نے اور مایا محلے میں تقسیم کر دو۔ اللہ کی شان۔ آج میں یہ کر رہا تھا کہ دین پر چلنے والے اگر غربت میں بھی ہوں، بھوک کی حالت میں بھی ہو، تو بھی کامیاب۔ اب صحابہ کتنی غربت میں تھے اور کتنی بھوک کی شدت کی حالت میں تھے، خود ہمارے پیارے نبی کی بھوک کی شدت تھی، لیکن ایک ایک صحابی کامیاب، ایک ایک صحابی سے اللہ راضی، اس لیے کہ وہ 100% حضور کی ماننے والے اور حضور کے طریقوں پہ چلنے والے، اور جو حضور نے دعوت والا کام ذمہ داری عطا فرمائی تھی صحابہ کو اور امت کو، 100% اس کو کرنے والے۔ دعوت والا کام پہلے ہے، گھر کی ضرورتیں بعد میں ہیں۔ پوری ہو گئی اللہ کا شکر ہے، پوری نہ ہوئی تو صبر، پوری ہو گئی تو اللہ کا شکر ہے، اور پوری نہ ہوئی تو صبر۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر صبح کو پیٹ بھر کر آپ نوش فرماتے تو شام کو کھانا نہیں ہوتا تھا، شام کو نوش فرما لیتے تو صبح کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، اور جہاں آپ جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ میں جب تو والے نہیں آ رہے ہیں، پہاڑ سونے کے ہیں، اور باہر چلے گئے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، اور جہاں آپ تشریف لے جائیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ جائیں۔ لیکن میں نے اپنے رب سے کہا، اے اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن کھانے کو نہ ملے تو میں صبر کروں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہوئی تھی، سونے کے پہاڑ بنا دیے جائیں۔ اب ہم ذرا سوچیں، اگر سونے کے پہاڑ بنا دیے جاتے، ہمارے پیارے نبی قبول کر لیتے، تو امت کیا کہتی؟ بھائی جس کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں وہ تو تبلیغ کام کر سکتا ہے، ہم جیسے غریب آدمی کہاں کر سکتے؟ ہم جیسے غریب آدمی انگلینڈ، امریکہ، یورپ اور جو ہے ایشیا اور مشرقی یورپ، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہاں بس کون سا سونے کے پہاڑ ہیں؟ اب حضور کی فقر و غربت کو دیکھ کر اور صحابہ کی فقر و غربت کے حالات کو پڑھ کر تو ہم کیا بول سکتے ہیں منہ سے؟ اب امت کا ہر فرد اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار کہ ہمارے پیارے نبی ہر حال میں نکلے ہیں، ہمارے پیارے نبی کے صحابہ ہر حال میں نکلے ہیں، اور اس دعوت والی محنت کو ہر حال میں کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دعوت والی محنت کو ہر حال میں کیا، بھوک میں بھی کیا، سخت سردی میں بھی کیا، پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور تقاضا آ گیا اللہ کی راہ میں نکلنے کا، ننگے پاؤں صحابہ نکلے، ننگے پاؤں حضور کے ساتھ ایک غزوے میں۔ جب حضور کی طرف سے ارشاد ہوا نکلنے کا، اللہ کی راہ میں نکلو، تو صحابہ کے پاس جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں نکل گئے۔ کسی ایک صحابی نے بھی عذر نہیں کیا
یا رسول اللہ کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جوتی نہیں ہے۔ اب عرب کی گرم ریت، جھلستی ہوئی ریت، گرم دھوپ، اور ریت میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور چھوٹے چھوٹے کانٹے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور چھوٹے چھوٹے کانٹے، جب صحابہ ننگے پاؤں اس ریت پر چلے تو ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور پاؤں سے خون رسنے لگا، کانٹے چبھے، کنکریاں چبھی اور جھلستی ہوئی ریت، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون رسنے لگا۔ صحابہ نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اتنی کثرت سے پٹیاں باندھ دی اپنے پاؤں پر کہ اس غزوے کا نام بھی یہ پڑ گیا، غزوہ ذات الرقاع، پٹیوں والا غزوہ، پٹیوں والا غزوہ۔ حضور کے ساتھ سفر ہو رہا، پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ پٹیاں باندھ رہے، ہمارے زخمی ہو گئے، چینل کو سبسکرائب کرے، جزاک اللہ خیرا۔ پٹیوں والا غزوہ۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ دین مرحمت فرمایا ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ، انسانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے اپنا دین اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم، اللہ تعالیٰ کا ایک ایک حکم اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک مبارک طریقہ، آپ کی ایک ایک مبارک سنت، اس پہ عمل کرنے والے اور اللہ کے حکموں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دنیا بھر میں زندہ کرنے کی محنت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، آخرت میں بھی چمکائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اپنا کام بنایا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں بھی چمکایا۔ ہر صحابی کو اللہ نے دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں بھی چمکایا۔ شروع میں جو صحابہ انتقال کر گئے، یا شروع اسلام میں، یا شروع غزوات میں جو شہید ہو گئے، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا کامیاب ہو کر، لیکن جو بعد میں رہے، اللہ نے اتنی دنیا دی ان کو، اتنے خزانے دیے، اتنی دنیا اللہ نے عطا فرمائی کہ ان کے گھروں میں سونے چاندی کے ڈھیر۔ ہاں، وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، اللہ نے اتنی دنیا دی کہ ان کے گھروں میں سونے چاندی کا ایسا ڈھیر لگا ہوتا تھا جیسے کسی کسان اور زمیندار کے گھر میں غلے کا ڈھیر لگا ہوتا۔ صحابہ نے کارخانے نہیں لگائے، صحابہ نے بڑے بڑے باغات نہیں، باغات تھے چند صحابہ کے، عام طور سے نہ صحابہ کے باغات، نہ صحابہ کے کوئی کارخانے، نہ صحابہ کی کوئی بڑی بڑی دکانیں۔ تھوڑی بہت مزدوری کر لی، تھوڑا بہت کام کر لیا، باقی وقت اللہ کے دین کی محنت، حضور کی مجلس میں۔ تو میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں، یہ بالکل یقینی بات ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی کہ دیکھو، فقر میں، غربت میں، بھوک میں، سخت سردی میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلا، اور مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ہر حال میں دین کی محنت کی۔ آپ کے صحابہ نے ہر حال میں دین کی محنت کی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کچھ نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی، ان کی زندگیوں میں اللہ نے برکتیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے اور وہاں سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے روزی ملنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
اب میں عرض کر رہا تھا نا، صحابہ کے کارخانے نہیں تھے، صحابہ کی کوئی بڑی بڑی دکانیں نہیں تھیں، صحابہ کے بڑے بڑے کھیت اور فصلیں نہیں اگتی تھیں. کیا تھا؟ صحابہ دین کی محنت کرنے والے اور دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ رب العزت بہت جلدی تقوی عطا فرما دیتے، متقی ہو جاتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنے آپ کو لانا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو پورا کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. تنہائیوں میں بھی، اپنی خلوتوں میں بھی، اپنی جلوتوں میں بھی، ہر حال میں گناہ سے بچنا. تقویٰ. ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ میں شروع میں عام طور سے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر کھلی فضا میں جایا کرتے تھے، مرد بھی، مستورات رات کو جاتی ہوں گی، جیسے کہ آج کل ہمارے دیہات میں بھی اس طرح ہوتا ہے، مستورات رات کو جاتی ہیں اور مرد دن میں چلے جاتے ہیں. خیر، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اپنے تقاضے کے لیے باہر تشریف لے گئے. ابھی تقاضے کے لیے بیٹھے ہی تھے، جس جگہ بیٹھے تھے وہاں سامنے چوہے کا بل تھا. کس کا بھائی؟ چوہا جانتے ہیں نا آپ؟ چوہا پشتو میں کیا کہتے ہیں چوہے کو؟ چوہے کا بل تھا. ابھی بیٹھے ہی تھے کہ چوہا اپنے بل سے نکلا اور اس کے منہ میں سونے کا دینار، سونے کی اشرفی، وہ لا کے ان کے سامنے ڈال دی چوہے نے. پھر دوبارہ بل میں گیا، ایک اور اشرفی لے کر آیا، وہ لا کے سامنے ڈال دی. پھر تیسری مرتبہ جاتا رہا، ایک ایک دینار لاتا رہا، جاتا رہا، ایک 12 دفعہ کیا، ہر مرتبہ ایک دینار. اور 13ویں مرتبہ جو آخری دینار تھا تھیلی کے اندر، اس تھیلی کو گھسیٹتا لایا اور ان دیناروں کے اوپر ڈال دیا. جتنی کے پاس دولت تھی ساری آپ کو دے دی. ہم سب جانتے ہیں کہ چوہا بہت کنجوس جانور ہے، چوہا بہت کنجوس جانور ہے. یہ گھر اپنے بل کے باہر سے روٹی کے ٹکڑے، چاول کے دانے، مکئی کے دانے اور گندم کے دانے اور سب چیزیں گھسیٹ کے اپنے بل میں لے جاتا ہے. اپنے بل سے باہر کوئی چیز نہیں لاتا سوائے مٹی کی. مٹی کھود کے باہر پھینکتا ہے، مٹی کھود کے، اپنے بل کی مٹی کھود کے باہر پھینکتا ہے بل سے. کوئی پھر چوہے کو کیا پتا کہ یہ دینار ہے، چوہے کو کیا پتا کہ یہ دینار ہے، سونے کی اشرفی ہے، ان کے کام کی چیز ہے. حضرت مقداد حیران، سارے دیناروں کو تھیلی میں ڈالا، تھیلی اٹھا کر تقاضا پورا فرما کر تھیلی میں ڈالا اور تھیلی اٹھا کر سیدھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے صحابہ کی شان تھی، جب کوئی مسئلہ آیا حضور کی طرف رجوع، جب کوئی مسئلہ آیا حضور کی طرف رجوع، کوئی مشقت آئی حضور سے پوچھنا، جب کوئی اللہ کی طرف سے برکت کا ظہور ہوا حضور سے پوچھنا. یہ نہیں کہ بھائی تھیلی چھپا لی اس میں مجھے مال مل گیا، نہ مجھے مال مل گیا، دولت مل گئی، 13 اشرفیاں مل گئی، سونے کی اشرفیاں نہیں. سیدھے حضور کی خدمت پہنچے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو میرے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا. سارا واقعہ سنایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے اس میں بل میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تھا اس میں کوئی دولت ہے کوئی؟ کیا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو وہاں اپنا پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، تقاضا پورا کرنے کے لیے بیٹھا تھا. ارشاد آیا کہ نہیں، اگر تم نے ایسا نہیں. علماء فرماتے ہیں آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ علماء فرماتے ہیں، علماء نے بڑی تحقیق کی ماشاءاللہ کہ حضور نے یہ سوال کیوں کیا. اس لیے کیا اگر کوئی آدمی کسی کھو میں ہاتھ ڈالے، کسی غار میں چلا جائے تلاش کرنے کے لیے اور وہاں سے اس کو مال مل جائے، دولت مل جائے، تو تلاش کرنے کے بعد جو دولت ملتی ہے اس میں سے 1/5، 5واں حصہ، اس دولت کا 5واں حصہ
بیت المال میں جمع کرنا، 4 حصے وہ خود لے لے گا، 5واں حصہ بیت المال میں. لیکن اس نے کوئی کوشش نہیں کی. اللہ رب العزت نے غیب سے اس کو عطا فرمایا، پھر سارا اس کا ہے. تو حضور نے پوچھا اور عرض کیا میں تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ وہ روزی ہے، یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ تقوی میں عطا فرماتے ہیں. جاؤ تمہارے لیے حلال ہے، استعمال کرو. اللہ کیسے دیں گے یہ اللہ کو معلوم. غزوہ خندق میں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن صحابہ آ رہے ہیں، خوب پیٹ بھر کھانا کھا کے جا رہے ہیں. صحابہ آ رہے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا. یہاں حضرت مقداد یہاں نظر آیا، اللہ نے چوہے کو استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے چوہے کے ذریعے ان کو اتنی بڑی دولت دے دی. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے، ظہر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے. اتنے میں ایک دروازے میں ایک سائل آیا، کوئی ضرورت مند آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. صحابی نے اپنی خادمہ سے جو کنیز تھی، گھر میں جو درہم رکھے ہوئے نا وہ دے دو. 6 درہم تھے، 6 درہم. خادمہ نے کہا صرف 6 درہم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور آپ کا روزہ بھی ہے. فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، 6 درہم دے دو. صحابہ ایسے تھے، اللہ کی راہ میں 100% لگانے والے، اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے والے، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول کے وعدوں پر. کیا ارشاد فرمایا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ ارشاد فرمایا، بنا اللہ کو قرض کی کیا حاجت؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض؟ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائے. راستہ ایمان والوں کا راستہ یہ ہے، ایمان والوں کا راستہ یہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کا اسباب چھوڑ دیں، دنیا کی جو محنت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. نہیں، وہ کرتے رہیں، اصل دعوت والی محنت کو بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا کام کریں، اور اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کریں. خود اللہ کی راہ میں جانا ہو کوئی بخل نہ کریں، دور سے دور، دیر سے دیر کے لیے، لمبے اوقات کے لیے، جیسا تقاضا ہو، جہاں کا تقاضا ہو ہم جائیں. تو کیا ہوگا؟ جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا، زیادہ خرچ کیا، اللہ تعالیٰ بڑھا کے کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ فرمائے. خیر ان صحابی ارشاد فرمایا کوئی مذائقہ نہیں، دے دو، یہ 6 درہم دے دو. باندھی نے 6 درہم لیے، جا کے وہ جو دروازے میں کھڑے ہوئے تھے ان کو دے دیے. اب گھر میں کچھ نہیں. وہ صحابی روزہ تھا، تشریف لے گئے مسجد میں، ظہر کی نماز ادا فرمائی، مسجد میں رہے، عصر تک مسجد میں رہے، عصر کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں رہے. حضور کی خدمت میں ہوں گے یا جو انفرادی اعمال، روزہ، ذکر، تلاوت، روزہ تھا ان کا، ذکر، تلاوت، دعوت دینے میں یا تعلیم و تعلم سیکھنے سکھانے میں. مغرب کا وقت ہو گیا، پانی وغیرہ پی کے روزہ کھول لیا ہوگا، مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد نوافل وغیرہ پڑھتے رہے، دیر سے گھر تشریف لے گئے. مغرب کے بعد گھر میں تو کچھ نہیں ہوگا، دیر سے گھر تشریف لائے. گھر پہنچے، تھوڑی دیر بعد خادمہ نے آ کر کہا کھانا تیار ہے، آئیے کھانا کھا لیجیے. ہے کھانا کہاں سے آیا؟ گھر میں تو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا آپ کے جانے کے بعد میں نے گھر کی جھاڑو، پوچھا، بستروں کو جھاڑنا، ساری صفائی وغیرہ شروع کر دی آپ کے جانے کے بعد. جب آپ کے بستر کی چادر اٹھائی، اس کو جھاڑا تو بستر کے نیچے سے 600 درہم ملی. بستر پہ چادر کے نیچے سے 600 درہم ملے. ارشاد فرمایا
واللہ میں نے نہیں رکھی، میں نے نہیں رکھی۔ اور مجھے نہیں معلوم کہاں سے آئیں، یہ اللہ رب العزت نے غیب سے عطا فرمایا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ کل سرمایہ 6 درہم سے، کل مال 6 درہم تھا، گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اللہ نے فوری اس کا بدلہ عطا فرمایا، 6 کے بدلے کتنا؟ 600۔ فیضاعفہ اضعافا کثیرا، عام طور سے تو آتا ہے ایک کے بدلے 10 گنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ 10 گنا عطا فرمائیں گے، اور کبھی کبھی اللہ بے حساب عطا فرماتے ہیں، کئی گنا ڈالا دیتے ہیں۔ 6 خرچ کیے اللہ کی راہ میں، غریب کی ضرورت کی پورا کرنے کے لیے، جو کل سرمایہ تھا 6 درہم وہ دے دیے اللہ کے نام پر، اللہ تعالیٰ نے 600 دے دیے۔ کیسے کیسے صحابہ کے واقعات ہیں، صحابہ کے کیسے کیسے واقعات ہیں۔ یہ کیا تھا کہ جنہوں نے دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، دنیا کے کام کرتے تھے لیکن دنیا کے کام نمبر 2 اور دعوت والا کام اور دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا، دعوت دینا، یہ نمبر 1۔ اگر دین، دعوت اور دنیا کے تقاضے میں تو کبھی آپس میں مقابلہ آ جائے، دنیا کو پیچھے کرتے تھے اور دعوت کو مقدم کرتے تھے، دعوت والے کام کو مقدم کرتے تھے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تشریف لے گئے تو یہ مدینہ منورہ میں نہیں تھے، کسی کام سے، ذاتی اپنے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب یہ آپس تشریف لائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے تبوک تشریف لے گئے تھے، تبوک کی طرف نکل گئے تھے۔ یہ آئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، گھر والوں نے پانی چھڑکا ہوا تھا، گرمی سخت تھی، غربت کا زمانہ تھا، صحابہ کرام بہت سختی کی حالت میں تھے، قرض چڑھا ہوا تھا۔ پچھلے سال عام طور سے مدینہ کے صحابہ کھجوروں کے باغات والے تھے، تو پچھلے سال فصل کچھ خراب ہو گئی تھی تو یہودیوں سے قرض لینا پڑا۔ اس سال خوب پھل آیا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یقین تھا اس سال انشاءاللہ اتنا پھل اترے گا کہ پچھلا قرض بھی اتر جائے گا اور آئندہ 1 سال کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ لیکن عین کھجوروں کے پکنے کے زمانے میں حکم کیا آیا؟ انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو اللہ کی راہ میں۔ کیا گزر رہی ہوگی صحابہ پر، یا صحابہ کیا کہنے صحابہ کے، ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے رسول کے ارشادات پر ایسا یقین تھا، کوئی بات نہیں، کھجور پکنے کے قریب ہے، فصل اترنے کے قریب ہے اور اللہ کا حکم آ گیا، اب کس بات کی دیر؟ سب فصلوں کو چھوڑ کر تشریف لے گئے، پکی پکائی فصل چند دن اترنے میں رہ گئے تھے، ایسی چھوڑ کر تشریف لے۔ تو حضرت کیا نام؟ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سفر سے واپس آئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، گھر والوں نے پانی چھڑکا ہوا ہے، ٹھنڈا سایہ، گھر ہے، بال بچے ہیں، کھانے پینے کا سب کچھ انتظام ہے، آرام و راحت کے سارے نقشے ہیں۔ ابھی گھر کے اندر نہیں گئے، باہر تھے،
اچانک حضور کا خیال آ گیا، حضور کا خیال آ گیا. میں والد سے پوچھا حضور کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کہاں ہیں؟ گھر والوں نے عرض کیا کہ حضور تو صحابہ کو لے کر تبوک کی طرف تشریف لے گئے. اس بیان کو پوری حضور امت تک اقدس پہنچانے کے صلی اللہ لیے علیہ وسلم ہمارے ساتھ تبوک کی طرف معاونت تشریف لے کریں، گئے ہمارے چینل کو اور ابو سبسکرائب خیثمہ اپنے کریں. گھر میں آرام جزاک کریں. اللہ خیرا. حضور سفر میں ہوں، گرمی میں ہوں اور مشقت میں ہوں، اور ابو خیثمہ اپنے گھر میں آرام کرے، یہ نہیں ہو سکتا. کیا شان تھی صحابہ کی. صحابہ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، ہر چیز قربان کر کے دکھا دی. گھر والوں نے عرض بھی کیا آپ کو اللہ کے راستے میں جانے سے ہم روکتے نہیں ہیں، اللہ کے راستے جانے سے روکتے نہیں ہیں. ہم تو عرض کر رہے ہیں کہ آپ سفر سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہوں گے، آپ گھر میں آرام فرما لیں، کچھ کھا پی لیں، کچھ سستا لیں، تھکان اتر جائے پھر تشریف لے جائیں. کہا کہ نہیں، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری نکلو اللہ کی راہ میں. لاؤ میرا سامان سفر، گھر کے باہر ہی لاؤ میرا سامان سفر. اب سامان سفر کیا تھا؟ وہی تلوار، ڈھال، زرہ. مہمان لا کے دے دیا، وہ سامان لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ اللہ کے بھروسے پر دعا پڑھتے ہوئے اللہ کے راستے جاتے تھے. اللہ پیچھے ان کی گھر والوں کی حفاظت فرماتے تھے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ راستے میں مدد فرمایا کرتے تھے. جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ کا آخری عمل 2 رکعت نفل. جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے آپ تو گھر سے نکلتے ہوئے آپ کا آخری عمل 2 رکعت نفل. اس کو ہم نام دے سکتے ہیں سنت سفر. حضور کی سنت ہی. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکل رہا ہو اور گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلے تو سب سے بڑی خیر جو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ یہ 2 رکعت نفل. ہمیں نظر نہیں آ رہا، کرنے والے اللہ ہے، بتانے والے اللہ کے پیارے نبی ہیں. ارشاد فرمایا سب سے بڑی خیر جو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ یہ 2 رکعت نفل. ایک تو یہ آپ کی سنت ہے، اور آپ دیکھیں گے اس پہ آپ عمل کریں گے نا، اللہ آپ کا سفر اتنا آسان کر دیں گے، سفر میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سفر آسان کر دیں گے. جی ہاں، سنت عمل میں تو خیر ہی خیر ہے، سنت عمل میں خیر ہی خیر ہے. خیر اب آتے ابو خیثمہ سامان سفر لیا، روانہ ہو گئے. بسم اللہ توکلت علی اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتے، وہ تو سفر کے لیے تھے نا کہ سفر میں جاتے ہوئے آدمی 2 رکعت نفل پڑھے، اور یہ جب بھی گھر سے نکلے اپنے کام پہ جا رہا ہے، دنیا کے کام کے لیے، اپنے دکان میں، اپنے دفتر میں، اپنے کارخانے میں، اپنے کھیت کیار میں، یا اور بازار اپنے کسی کام سے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس یہاں پورا لا حول نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں، پورا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی ہے. حدیث میں اتنا ہی آتا ہے. فرمایا کہ جب آدمی گھر سے نکلتے یہ دعا پڑھ لے، ایک فرشتے اعلان کرتے ہیں کفیتا ووقیتا وہدیتا وتنحى عنك الشیطان. 4 بڑے بڑے انعام ایک دعا پڑھنے پر 4 بڑے بڑے انعام. کفیتا تمہاری کفایت کر دی گئی، ہر مشقت سے تمہارے لیے اللہ کافی ہو، اب تم پہ مشقت نہیں آئے گی.
کفی تھا، تمہاری کفایت کر دی گئی، ہر مشکل مشقت سے اللہ نے تمہاری کفایت کر دی، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَوُقِيتَ، اور تم کو بچا لیا گیا ہر ناپسندیدہ چیز سے، ہر مکروہ چیز سے اللہ نے تم کو بچا لیا، اب کوئی چیز نہیں دیکھو گے، ناپسندیدہ چیز، کوئی مکروہ چیز نہیں دیکھو گے۔ وَهُدِيتَ، گمراہی سے ہٹا کر اللہ نے تم کو ہدایت دے دی۔ تیسرا انعام، اللہ نے تم کو ہدایت دے دی۔ اور چوتھا انعام، وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطَانُ، شیطان تم سے دور ہو گیا۔ چار بڑے بڑے انعام، کفیتا، کفایت کر دی گئی، وقیتا، تم کو بچا لیا گیا، وہدیتا، تم کو ہدایت دے دی گئی، تم کو ہدایت دے دی گئی، وَتَنَحَّى عَنْكَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ جب فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، اب ایک شیطان دوسرے اپنے ساتھی شیطان سے کہتا ہے، اب تیرا کیا بس چلے گا، تیرا کیا بس چلے گا اس آدمی پر جس کی کفایت بھی کر دی گئی، جس کو ہدایت بھی، جس کو بچا بھی لیا گیا اور جس کو ہدایت بھی دے دی گئی، اور شیطان کو اس سے دور کر دیا گیا۔ شیطان دور ہو گیا، شیطان سے بچ گیا۔ یہ دعا مجھے اگر یاد نہ ہو، اس کو یاد کر، جب بھی گھر سے نکلوں، جس کام کے لیے بھی گھر سے نکلوں، یہ دعا پڑھ۔ اور پھر یہ تو ہر وقت آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اب رائبن سے تشکیل میں جا رہے ہیں، بستر اٹھایا، جماعت نکل رہی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آگے اس کے بعد ایک دعا اور بھی ہے، وہ ذرا لمبی ہے، بہت لمبی نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، ضاد سے، صاد ضاد، او ازل او ازل، زا سے، او اظلم او اظلم، طا ضا، ضا سے، او اظلم او اظلم، او اجہل او یجہل، یہ 5 الفاظ، 4 کے 5۔ اللہم انا نعوذ بک ان اضل او اضل، 1، ازل او ازل، 2، اظلم او اظلم، 3، اجہل او یجہل، 4 الفاظ۔ یہ پڑھ کے تو ابو خیثمہ نے دعا پڑھی ہوگی یقیناً، دعا پڑھ کے اور نکل گئے اللہ کے بھروسے پر، اکیلے، لمبا سفر، گرم موسم، صحرا، ریگستان، آسان نہیں ہے ریگستان میں سفر کرنا، اکیلا کوئی سفر نہیں کرتا۔ خدا نخواستہ اگر سفر کرنے والے کا پانی ختم ہو جائے تو پھر پانی وہاں نہیں ملتا۔ صحرا میں، ریگستان میں نہ کوئی کنواں، نہ کوئی چشمہ، اور نہ کوئی نہر، نہ کوئی دریا، بس پانی ختم۔ اب آدمی پیاس سے تڑپ کے مر جاتا۔ لیکن وہ تو اللہ پہ توکل کرنے والے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا۔ اللہ پہ توکل کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے نکل گئے، بس سخت گرمی کے موسم میں، اس صحرا کے سفر میں اکیلے نکل گئے، جا رہے ہیں اکیلے صحرا میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران میں تبوک پہنچ گئے، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ۔ ایک دفعہ اپنے خیمے سے باہر آپ تشریف فرماتے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی وہ ابو قاشا، حضرت ابو خیثمہ، حضرت ابو قاشا تو اور ہے، حضرت ابو خیثمہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی نے کچھ ان کے بارے میں نامناسب سی بات اس کے مال نے یا اس طرح کچھ فرمایا، وہ تو خاموش ہے۔ پھر دوبارہ آپ تشریف فرماتے ہیں،
نہ معلوم کتنی دیر کے بعد، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، بہرحال اسی طرح آپ تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ صحرا میں، ریگستان میں آدمی تو بعد میں نظر آتا ہے، لیکن جو گھوڑا دوڑاتا ہے اس کے ٹاپوؤں سے جو ریت اور مٹی اڑتی ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور دیکھنے والے کو دور سے نظر آتی ہے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے۔ حضور نے وہ مٹی اڑتی بھی دیکھی تو حضور کو اپنے صحابی کا انتظار تھا، حضور نے فوراً ارشاد فرمایا کن ابا خیثمہ، کن ابا خیثمہ۔ اب اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ تو ابو خیثمہ ہو جا۔ ہم بامحاورہ اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، اللہ کرے آنے والا ابو خیثمہ ہو، اللہ کرے کہ آنے والا ابو خیثمہ ہو۔ ادھر حضرت ابو خیثمہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے، جب حضور کے قریب پہنچ گئے، گھوڑے سے چھلانگ مار کے اترے، سیدھے حضور کی خدمت پہنچے، سلام پیش کیا۔ حضور نے ان کو دیکھ کر ان کے سلام کا جواب دیا، اور پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا حضور نے، ارشاد فرمایا وقیت الفتنہ ابا خیثمہ، وقیت الفتنہ ابا خیثمہ، تم فتنے سے بچا لیے گئے اے ابو خیثمہ، تم فتنے سے بچا لیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ نے بتا دیا تھا کہ ابو خیثمہ آپ کے صحابی گھر پہنچے، آپ کے بارے میں پوچھا، گھر والوں نے بتایا کہ آپ تبوک تشریف لے گئے ہیں، تو ابو خیثمہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہوئے، گھر کے باہر سے ہی اللہ کے راستے میں نکل گئے، حضور کو اطلاع مل چکی تھی۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا وقید الفتنہ، اے ابو خیثمہ یہ جو تم نے عمل کیا کہ تم گھر کے باہر سے ہی سامان سفر لے کر نکل گئے، اس عمل کی برکت سے تم فتنے سے بچا لیے گئے۔ اللہ بزرگ معاشی میں ارشاد فرمایا نا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اردو میں تو فتنہ بڑا سخت لفظ ہے، فتنہ جو ہے یہ لفظ اردو میں بہت سخت ہے، عربی میں اتنا سخت نہیں ہے، عربی میں اس کا ترجمہ ہے آزمائش، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہاری آزمائش ہے۔ مال میں، اولاد میں لگ کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں نہ نکلو، تقاضا آئے تب بھی نہ نکلو، یہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ اور جو تقاضا آیا اور مال کو، بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں، اللہ کے بھروسے پہ دعائیں پڑھتے ہوئے نکل گیا، 2 رکعت نفل گھر میں پڑھے اور اس کے بعد دعائیں پڑھتا ہوا نکل گیا، یہ فتنے سے بچ گیا، آزمائش سے بچ گیا۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا وقید الفتنہ ابا خیثمہ، اے ابو خیثمہ تم گھر میں نہیں گئے، منشا یہ تھی، پوری بات نہیں مانی آپ نے، ایک جملہ ارشاد فرما دیا، حضرت ابو خیثمہ سمجھ گئے، صحابی تھے، اگر تم گھر میں چلے جاتے جیسے گھر والے کہتے آرام کر لو، کھا پی لو، نہ معلوم کیا آزمائش آ جاتی، تم بیمار ہو جاتے، بچوں میں تو کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی اور حال آ جاتا اور تمہارے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا، لیکن تم اللہ کے بھروسے پر سب کو چھوڑ کر اب باہر سے نکل گئے، اللہ نے تم کو آزمائش سے بچا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا اور اس کو کرنے والے بنے، ہر حال میں کرنے والے بنے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی چمکایا، آخرت میں بھی چمکایا، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے یہ محنت اس امت کے ذمہ لگائی، اس امت کو یہ محنت عطا فرمائی۔ امت جب اس محنت میں کھڑی ہوگی اور امت جب اس محنت کرنے والی بنے گی صحابہ کے طریقے پر، حضور کے طریقے پر، تو اللہ رب العزت جس طرح صحابہ کو چمکایا، تابعین کو چمکایا، تابعین کو چلنے والے تھے ان کو چمکایا، اور امت کے اولیاء کو، امت کے نیک لوگوں کو، امت کے متقیوں کو جو اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی کے طریقوں پر چلتے رہے اور اس مبارک محنت کو کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ہم کو چمکایا، ہم کریں گے، اللہ ہم کو بھی چمکائیں گے۔
ہم کریں گے اللہ رب العزت ہم کو بھی چمکائیں گے، اور اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اپنے اوپر یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے دوسروں پر، غریبوں پہ، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں پر، تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر دو چند کر کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ بڑا چڑھا کے دیتے ہیں۔ میرے بندوں پہ خرچ کیا، لو میرے بندے لو۔ جب سورج نکلتا ہے صبح کو ہر روز، حدیث شریف میں آتا ہے جب سورج نکلتا ہے ہر روز، سورج کے دائیں طرف ایک فرشتے، بائیں طرف ایک فرشتے، دائیں طرف والے فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ دائیں طرف والے جو سورج کی دائیں طرف ہوتے ہیں اور فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما۔ اور جو بائیں طرف ہوتے ہیں سورج کے وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ روک کے رکھنے والا، جو اپنے مال کو روک کے رکھ رہا ہے، جمع کر رہا ہے، خزانہ بنا رہا ہے اور آپ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اے اللہ روک کے رکھنے والے کے مال کو تباہ کر، ضائع کر۔ ربی اعطی منفقا خلفا ربی اعطی ممسکا تلفا۔ جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اب اللہ کی راہ میں اگر تقاضا آ جائے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، دل کھول کے خرچ کر رہا ہے، اتنی دور بڑا خرچہ ہے، اتنی دور تو جا سکتا، کہیں قریب پہ مشورہ کہتا کہیں قریب پہ تشکیل کر دیں، بہت خرچہ ہے، نہیں، دل کھول کے اللہ کے بھروسے پر، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، دور تک تقاضا آ گیا، دور جا رہا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے، اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے عطا فرمائے۔ تو دونوں فرشتوں کی دعا ہے ربی اعطی منفقا خلفا، اے میرے رب جو آپ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما ہر روز۔ اور جو دوسرے فرشتے سورج کے بائیں طرف ہوتے ہیں اور بددعا کرتے ہیں ربی اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روک کے رکھ رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، بچا بچا کے رکھ رہا ہے، جی اس کے مال کو ضائع کر دے، تباہ کر دے۔ یہ تو راستہ ہی کچھ اور ہے، راستہ ہی کچھ اور ہے، طریقہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو ایمان والے، یقین والے، اللہ کے بھروسے پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، جی حضور کی اتباع میں، صحابہ کی اتباع میں پوری نقل کرنے والے، ان کی مشاورت اختیار کرنے والے، گھر میں ہوں تو اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہیں تو وہاں دین کی محنت کر رہے ہیں، دین کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا، دین کی محنت کو اپنا حفظ جان بنا دیا، یہ میری جان کا حصہ ہے، یہ میری جان کا حصہ ہے، جب تک جیوں گا تو اس کام کو کرتے کرتے جیوں گا، اور جب میری موت آئے گی تو اس کام کو کرتے کرتے میری موت آئے گی۔ ہاں ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو موت تک اس کام کو کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موت بھی اپنے دین کی محنت کرتے کرتے ان کو عطا فرمائی۔ ہمارے یہاں رائے میں ایک حاجی صاحب تھے، مقیم تھے، بہت پرانی بات ہے، مسجد بھی چھوٹی تھی، مرکز بھی چھوٹا تھا، توسیع نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہاں ساتھیوں کو لے کے جماعت بنا کر رائے کے بازار میں تشریف لے گئے گشت کرنے کے لیے، وہاں گشت کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، اور وہ حاجی صاحب کھڑے ہو کے بیان کر رہے تھے، ایمان یقین کی بات، دعوت دے رہے ہیں، ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، جو بیٹھنے والے تھے وہ ان کی بات سن رہے ہیں، دل پہ اثر ہو رہا ہے۔ بات کرتے کرتے اچانک بیٹھ گئے، اب ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ حیران ہو گئے، حاجی صاحب اتنی اچھی بات کر رہے تھے، یہ بیٹھ کیوں گئے؟
خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے. ابھی لوگ اپنی حیرانی سے نکلے نہیں تھے کہ وہ لیٹ گئے اور بیان کرتے کرتے بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے. اور لیٹے کس طرح؟ سنت کے مطابق، قبلے کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پہ اپنا دانا ہاتھ دانے رخسار کے نیچے رکھا، جو سنت طریقہ ہے لیٹنے کا. اور کلمہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور انتقال ہو. کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہیں، دعوت دے دے خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے، قبلے کی طرف منہ کر کے دانی کروٹ پہ لیٹ گئے، سنت طریقے سے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، انتقال ہو. اسی کو فرمایا کرتے تھے ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے، کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا. ٹھیک ہے دنیا کے کام بھی کریں گے، اس سے انکار نہیں، لیکن بات وہی ہے، اصل اس کو بنائیں. میری زندگی کا مقصد یہ دعوت والی محنت، حضور والی محنت ہے، اور اسی کو کرتے کرتے میں دنیا سے چاہوں گا، اللہ سے ملوں گا، اللہ مجھ سے مل کے خوش ہو رہا ہوں. میرا بندہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کرتے کرتے، دین کو زندہ کرنے کی محنت کرتے کرتے میرے پاس آیا ہے. اللہ کتنے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. بھائی دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ کسی کو کچھ پتہ ہے کہ کتنی باقی ہے؟ بھائی کسی کو پتہ ہے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا میری زندگی کتنی باقی ہے. لیکن بھائی اگر ہم یہ طے کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، جتنی میری زندگی باقی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، جتنی میری زندگی باقی ہے تھوڑی ہے زیادہ، بس اس دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے، اپنا اصل کام بنا کے ساری زندگی کرتا رہوں گا. تیار ہے اس کے لیے آپ سب؟ کون کون سے بھائی تیار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخر تک، موت تک اس کام کو مقصد بنا کے کرتا رہے؟ مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مقصد کو قربان نہیں ہونے دیتا اور چیزوں کو اس پہ قربان کرتا ہے. دیکھیے ایک دکاندار نے کاروبار کو، دکان کو مقصد بنا لیا. صبح کو 8:30 بجے، مثال کے طور پر 8:30 بجے اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر روز. اس کو معلوم ہے کہ میرے گھر سے دکان تک کا اتنا فاصلہ ہے، اتنا وقت لگتا ہے، اتنے بجے پہنچ جاؤں گا اور اتنے بجے دکان، 9 بجے دکان کھلنی چاہیے، 9 بجے دکان کھل جائے گی. اب ایک دن وہ 8:30 بجے گھر سے نکلنے لگا، بیوی نے پیچھے کتا پکڑ لیا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹے کو تو تیز بخار چڑھ گیا، 102 103 بخار. ایک دفعہ سن کے گھبرا جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے. ایک ہی بیٹا ہے، بہت محبت ہے اس سے، لیکن مقصد، کاروبار کو، دکان کو مقصد بنایا ہوا ہے. بیوی سے کہتا ہے کہ اب دکان کا وقت ہو گیا، اب میں نہیں رک سکتا. دکان ایسا ہوتا نہیں، عام اس طرح عام واقعات آتے ہیں. کبھی جو ہے بچے کی بیماری ہے، کبھی بیوی کی بیماری ہے، کبھی اور نہیں معلوم تقاضے، دنیا کے تقاضے آتے رہتے. کہتے ہیں اب میں نہیں رک سکتا، اب میں جا رہا ہوں دکان کھول کے، جو دکان میں کام کرنے والا لڑکا ہے اس کو بھیج دوں گا اور بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. مقصد کو قربان نہیں ہونے دیا، اپنے تقاضے کو قربان کیا. خود نہیں ٹھہرا، دکان سے لڑکے کو بھیج دیا، ترتیب بنا لی. ترتیب یہی عرض کیا جا رہا ہے کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اس کو قربان نہ ہونے دیں. اپنے تقاضے قربان ہو جائیں، اپنی ذات کے، اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے، کاروبار کے تقاضوں کو آگے پیچھے کر لیں. قربان پھر بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے برکت دیتے ہیں اور برکت دیتے ہیں اور برکت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور برکت دیتے ہیں، قربان نہیں ہوتے. نظر آتا ہے قربانی کی شکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ، اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی. کیا بیٹا ذبح ہو گیا؟ بیٹا ذبح ہو گیا؟ ہرگز نہیں. اللہ حکم کو پورا کیا. اللہ نے بیٹے کی حفاظت، نہ صرف حفاظت فرمائی، اس کو اپنا نبی بنایا، اپنا نبی بنایا.
جب اللہ کے دین کے تقاضے پر ہر وقت لبیک کہیں گے، ہر تقاضے پر ہر وقت اپنے دنیا کے تقاضوں کو، گھر کے تقاضوں کو آگے پیچھے کریں گے، اللہ دوسرے ہمارے دنیا کے تقاضے ہی پورے فرمائیں گے اور اعلیٰ پیمانے پورے فرمائیں گے۔ اچھا بعض دفعہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ نہیں ہوتا، اور پہلے زیادہ مشکل آ جاتی ہے، بیماری پہلے زیادہ ہو گئی، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ پکا ہے کچا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ پرکھتے ہیں کہ یہ پکا ہے کچا۔ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بندوں میں ظاہر فرماتے ہیں، پکا ہے کچا، اگر یہ جمع رہا، پکا رہا، ہر حال میں پکا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے، سہولتیں اللہ اس کے لیے کھول دیں گے، اسباب اس کو عطا فرما دیں گے، روزیوں بغیر عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کو اور بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ مطیع اور فرما بردار بنائیں گے۔ آج کل تو بڑا یہ مسئلہ بن گیا، بچے نافرمان۔ جی ہاں، باپ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، بیٹا کہتا ہے جی بس وقت نہیں ملتا، جی کیا کروں، بہت دکان کی بہت مصروفیت ہے، یوں ہے وہ ہے، بہانے بیان۔ لیکن جب ہم خود دین پر چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک بنائیں گے اور ماں باپ کو مطیع فرما بردار بنائیں گے، اور گھر ان کا جنت کا نمونہ بن جائے۔ گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ ٹھنڈک دیں گے، سکون ملے گا۔ کاروبار میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں کاروبار میں آسانیاں فرمائیں گے۔ لیکن جو وقت دعوت تبلیغ کا مقرر فرمایا ہے، مثال کے طور پہ عصر سے عشاء، اب چاہے جب اس کا وقت آ گیا دکان بند کرنے کا، عصر کا وقت قریب ہو گیا، ایک گاہک آ گیا اور بڑے مال خریدنے کا آ گیا، اب یہ اس کی اللہ تعالیٰ پرکھ رہے ہیں کہ یہ مال کو ترجیح دیتا ہے، اپنے گاہک کے اس میں مال دینے میں لگ جاتا ہے، یا اس سے درخواست کرتا ہے کہ جی میں تو اب جا رہا ہوں اور اب میں نہیں رک سکتا۔ وہ کہہ رہا بھائی میں تو بہت دور سے آیا ہوں، ہمیشہ تم سے سودا لیتا ہوں، تم سے ہی لوں گا، اب نہیں دے سکتا۔ یہ سارا بازار ہے، جس سے چاہے آپ لے لیں، اور مجھ سے لیں گے، میں کل صبح اتنے بجے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس وقت دے دوں گا۔ اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں ہوں گا دکان پہ، جب چاہے کریں، مجھ سے اگر لینا ہے، اب نہیں دے سکتا۔ بھائی کیا دیر لگتی یار، 5 منٹ لگے، اب میرا مسجد کا وقت ہو گیا، اب 1 منٹ نہیں رک سکتے، تالا بند کیا، سلام کیا، مصافحہ کیا، مسجد میں۔ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے خوب خوش ہوتے ہیں۔ برکت والی روزیاں اللہ دروازے کھول دیتے ہیں، برکت والی روزیوں کے اللہ دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ، اس کام کو مقصد بنا کے کریں گے، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنا اوڑھنا بچھونا اور اپنا جینا مرنا اس کام کے ساتھ، اور اپنے بڑوں سے پوچھ کے، اپنے مشورہ والوں سے پوچھ کے چلیں، اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنے دماغ اپنی عقل، میں بہت سمجھدار ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، میں ایک بات سوچی ہے، بہت اچھی ہے، نئی نئی تجویزیں اور نئے طریقے اس کام میں اس کی اجازت ہے۔ بڑوں کے مشورے سے ہم لکیر کے فقیر ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ لکیر کے کیا ہیں بھائی؟ لکیر کے فقیر ہیں۔ جو راستہ ہے اور جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے اس راستے پہ چلیں۔ ہمارے بڑے کامیاب ہو گئے، ان سے بڑے کامیاب ہو گئے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو یہ عزم کر لیا آپ نے کہ انشاءاللہ تعالی ساری زندگی اس کام کو مقصد بنا کریں گے، کر لیا نا بھائی انشاءاللہ۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ساری دنیا کے ملکوں میں ہر ملک میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ وہ تیار انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ۔ دیکھیے آدمی عزم کرے، اللہ سے توفیق اور اللہ کی مدد کا سوال کرے، اللہ کی مدد کا سوال کرے کہ اللہ پاک جب مدد فرماتے ہیں تو پھر نکلنے میں کوئی دشواری اور دقت پیش نہیں ہوتی۔ اللہ غیب سے انتظام فرماتے ہیں، غیب سے انتظام فرماتے ہیں۔
صحابہ کے اللہ نے غیب سے انتظام کیے. صحابہ کے زمانے میں تو آپ کو خوب معلوم ہے ہمارے آج کل کے زمانے کی طرح سفروں کی سہولت نہیں تھی. کہاں یہ کاریں اور بسیں اور ریلیں اور جہاز، تو اونٹ، گھوڑے یا پیدل. ان مشکل سواریوں کے ساتھ اور پیدل چلتے چلتے دنیا کے ملکوں میں اللہ نے پہنچا دیا. دنیا کے ملکوں میں پہنچا دیا. ہم بھی عزم کریں گے، پکا عزم کریں گے، اللہ سے رو رو کے مانگیں گے، اے اللہ مجھے قبول مان لیجیے، میرے بچوں کو قبول مان لیجیے، میرے قیامت تک آنے والی نسلوں کو. یہی سب کا جملہ ہے. اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ سے قبول کرا لو. جس کو اللہ قبول کر لیتے ہیں اللہ اس سے کام لیتے ہیں. اللہ اس سے کام لیتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کا اللہ غیب سے انتظام فرماتے ہیں. تو ساری دنیا میں جانے کے لیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ، اللہ کے بھروسے پر انشاءاللہ. اب درخواست یہ ہے، ساری زندگی کا عزم کر لیا، ساری دنیا میں جانے کا عزم کر لیا. اب درخواست یہ ہے کہ جن بھائیوں کے اب تک 4 مہینے نہیں لگے، ایک چلے کے لیے تشریف لائے ہیں 10 دن کے لیے اپنے کسی رشتے دار سے ملنے کے لیے، ان سے درخواست ہے اب یہاں پہنچ ہی گئے ہیں تو 4 مہینے پورے کر کے جائیں. ایسے کون کون سے بھائی ہیں جو 4 مہینے کے لیے تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، ہمت ہمارے کھڑے ہو جائیں کہ میں 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. ہمت ہمارے کھڑے ہو جائیں. آئے تھے ایک چلے کے لیے، آئے تھے کم وقت کے لیے، اب نیت کرتے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو بھائی باقی ہوں وہ بھی کھڑے ہو جائیں. جو بھائی باقی ہوں جن کے 4 مہینے نہیں لگے اب تک وہ بھی کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے بھائی تو 2 ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ مکمل تیار ہیں. ماشاءاللہ. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. اچھا وہ بھائی جو 4 مہینے لگا لیے اور 4 مہینے لگائے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، 2 سال اپنا مقامی کام کرتے رہے، 5 اعمال جو مسجد کے ہیں ان کو اہتمام سے کرتے رہے. ایسے بھائیوں کے لیے یہ عرض کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں میں 1 سال کے لیے اور 7 مہینے جانے کے لیے کون کون بھائی تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں. 2 سال ہو گئے 3 چلے، یہ اس سے زیادہ، اور مقامی کام پابندی اہتمام سے کر رہے ہیں. 2 سال مقامی کام پابندی اہتمام سے کرتے رہے. اب دنیا کے ملکوں میں 1 سال اور 7 مہینے کے جانے کے لیے تیار ہوں. ماشاء اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.